بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ ویلکم ٹو دی شو۔ ہم ملک کی سیاست ڈسکس کریں گے اور ہمارے ساتھ پاکستان کے بہت ہی محترم، معتبر، باخبر تجزیہ نگار اور صحافی اور کالم نویس موجود ہے۔ میری مراد ہارون رشید صاحب۔ دنیا اخبار میں آج کل کالم چھپ رہا ہے، لیکن ایک دنیا ان کی معترف ہے اور بے انسان ہیں، بہت محب وطن پاکستانی ہیں، دانشور اور ادیب ہیں۔ ہارون رشید صاحب، ویلکم ٹو دی شو۔ میاں حبیب اللہ دن اخبار، کالم نویس بھی ہیں، دانشور ہیں، صحافی ہیں، ایڈیٹر ہیں، تو آج کل تو ٹیلی ویژن پر بھی بڑے شیروں کی طرح دھاڑ رہے ہوتے ہیں۔ میاں صاحب، تھینک یو فار یور مہربانی۔ عارف حمید بٹی صاحب ہیں، اے آر وائی نیوز سے تعلق ہے، کئی جگہ انہوں نے اپنے کامیابی کے جھنڈے گاڑے، بے لاگ تبصرے کرتے، اور جو آگے آ جائے پھر اس کو نہیں چھوڑتے، خاص صحافی ہوں۔ اینی وے آئی ایم ویری فانڈ آف ہیم۔ بٹی صاحب، تھینک یو فار یور ٹائم۔ بٹی صاحب، کدھر جا رہا ہے ملک؟ دیکھیے، ملک تو میں تو عرصے دراز سے کہہ رہا ہوں تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ جو ہمارے پولیٹیشین کے کردار ہیں، جو ان کا طریقہ حکمرانی ہے، جو ان کی منزل حکمرانی ہے، وہ تو ہمیں تباہی کے آخری کنارے لے آیا۔ اب ہمارے آگے بھی کھائی ہے، پیچھے بھی کھائی ہے۔ ان موجودہ سیاست دانوں سے تو بہتری کی نہ امید تھی نہ ہو سکتی ہے۔ اگر عوام نہ جاگی، ان کرپٹ مافیا، اس ممی ڈیڈی جو بیرون ملک سے آئے ہوئے ہیں سرمایہ دار، یہ پاکستان میں وزٹنگ پروفیسر کے طور پہ ہمارے دونوں سے بڑی سیاست دانوں، ان کے بچے باہر، ان کی جائیداد باہر، ان کا بزنس باہر، ان کی سوچ باہر، ان کا مستقبل باہر، ان کے ہاتھوں پاکستان محفوظ نہیں رہ سکتا اگر عوام نے با کردار، دیانتدار اور نیک لوگوں کو منتخب نہ کیا تو یہ اس ملک کو نہیں رہنے دیں گے۔ بڑا بڑا فتویٰ کیوں دے رہے ہیں؟ فتویٰ میں اس لیے دے رہا ہوں چوئی صاحب کہ آپ ایئر کنڈیشن کمرے میں کام کرتے ہیں، اور میں نے فٹ پاتھوں پر، سڑکوں پر، گھروں میں جا کے صحافت کی ہے، نہ میں نے لیپ ٹاپ پہ کی ہے، نہ میں نے ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے کی ہے۔ کرپشن پچھلے 5 سال میں اس سے ماضی کو 100 گنا زیادہ ہو چکی ہے، 100 گنا۔ میں 1 2 3 گنا نہیں کہتا، بلکہ اب کرپشن جائز کر دی ہے۔ اب یہ جو سو کالڈ دیانتداری کا لبادہ اوڑھتے ہیں ہماری پنجاب حکمران، انتقامی کارروائیاں ان کا مشن بن چکا ہے، لوگوں کو خریدنا ان کی خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، جو ان سے نہیں بکتا اس کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں زرداری صاحب کو، میں ان کی کبھی بھی فیور نہیں کرتا، لیکن ان میں جتنا حوصلہ سننے کا اور اختلاف رائے برداشت کرنے کا ماضی میں کسی پولیٹیشین میں نہیں رہا۔ یہی کام ہم میاں صاحب کے لیے کر رہے ہوتے، اتنا خلاف لکھ رہے ہوتے، 3 4 ادارے بند ہو جاتے، 5 7 جرنلسٹ مرڈر ہو جاتے۔ میں بتا رہا ہوں اس قوم کو جاگے۔ مسٹر عارف حمید بٹی، آپ کے خیالات اپنی جگہ، ان کا آپ کو رائٹ ہے۔ وہ پنجابی چ کہی دا راہ پہ جانے یا واہ پہ جانے، تو اس طرح آپ، یعنی آپ اپنی جو تجربات ہیں اس کی بنیاد پر جس کو اٹیک کریں، ایسے دوسروں کے حق میں آپ سویپنگ سٹیٹمنٹ نہ دیں، کیونکہ میرا منصب نہیں ہے کہ میں خواہ مخواہ پارٹی بنوں۔ اب میرا بھی منصب نہیں ہے، میرا تو چیلنج ہے جرنلسٹ کو جج سے زیادہ غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ جو صحافی کسی کی حمایت کرتے ہیں اسے بینگ اے جرنلسٹ بیٹھنے نہیں چاہیے۔ میرا تو ایمان ہے، یہ میری تو صحافت کا مقصد یہی ہے۔ جب ہم مشرف صاحب کے بارے میں سچ کو سچ اور جھوٹ کو اختلاف جھوٹ رائے کہیں، کرتے یہ کیا تھے بات ہے؟ تو مشرف صاحب کو لوگ کہتے تھے کہ میں یہ نے دوسرے کہا ہے اگر فخر امام لوٹ مار نہیں کرتا تو ہم نے کبھی نہیں کہا۔ تو ہم کرپٹ کو تو کرپٹ کہیں گے۔ میں معافی چاہتا ہوں کہ آپ کی خاطر یا کسی بھی خوف یا لالچ کی خاطر کسی ملک دشمن کو، کچھ لٹیرے کو، کرپٹ کو اور جھوٹے کو میں ایماندار نہیں کہوں گا، چاہے اس کی جو مجھے میں نے مرضی کس سزا طرح آپ دینی کو پڑے۔ چٹھی ڈالی تھی کہ فلان لٹیرے کے حق میں آ کے نہیں تو بیان آپ کرے۔ مجھے اکثر ان کا ڈیفینڈ کرتے ہیں نا، ان سرمایہ داروں نے جو انہوں نے ملک کو لوٹا ہے، یہ ملک کے محب وطن میں نہیں تو ہے، بڑے سلیکٹو ملک سے بیان دے رہا ہوں۔ تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ جو اچھے آدمی یقیناً ہر معاشرے میں ہے، صحافت میں بھی کرپٹ ہے، اس میں کون سی شبہ ہے؟ مجھے میں تو کہتا ہوں سب سے پہلے احتساب میرا کرے۔ باقی ہارون صاحب بیٹھے ہیں، میں زیادہ گستاخی کرنا نہیں چاہتا، ان کے موجودگی میں میری بات کرنا شاید چھوٹے لگتا ہے۔ کی کر رہے ہو؟ انہیں یہ پولیٹیشن کے بارے میں میرا جی ایمان۔ میاں حبیب صاحب، اچھا صاحب، زیادہ بہتر ہوتا ہے فرما رہے ہیں بٹی صاحب؟ بٹی صاحب کا اپنا ایک، میں سمجھتا ہوں کہ مخصوص لہجہ ہے۔ وہ شاید اندر سے، سلطان رائی جو ہے اندر سے نہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ اندر سے جلے ہوئے ہیں
وہ حالات کئی لوگ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں اور بھٹی صاحب بھی میرا خیال بہت حساس ہیں, اس وجہ سے ان سے برداشت نہیں ہو رہا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ حالات ہیں اس میں کوئی بھی ذی شعور جو ذرا سی بھی سمجھ بوجھ رکھتا ہے وہ واقعی تذبذب کا شکار ہے. اور حالات ایسے ہیں جو سب اصل میں بات یہ ہے کہ ابھی الیکشن سر پر ہیں اور ابھی تک ابہام یہ ہے کہ پتہ نہیں الیکشن ہونے ہیں نہیں ہونے, اور جو ہے انٹرم گورنمنٹ جو آئے گی اس نے کیا کرنا ہے. ابھی بھی دیکھیں خوف کی فضا اتنی زیادہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کہ فوج آنے والی ہے, اور پھر یہ کہا جا رہا ہے جی کہ یہ ان سب سیاستدانوں کی گدڑ کٹ ہونے والی ہے, یہ ان کو 2-3 سال کے لیے جو انٹرم سیٹ اپ آئے گا وہ ان سب کا احتساب کرے گا. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں. اس کے مقابلے میں سیاستدان جو ہیں وہ انہوں نے بڑے غیر محسوس طریقے سے, جس طریقے سے زرداری صاحب نے وہاں منڈی بہاؤدین میں عید ملن پارٹی کے نام پہ جلسہ کر ڈالا, اور جس طرح جنوبی پنجاب کے عوام کو جا کے وہاں ایک نوید سنا دی کہ ہم جو ہے وہ آپ کا کیس لڑیں گے اور آپ کو جو ہے علیحدہ صوبہ بنا کر دیں گے. ابھی ہمارے پاس جو ہے اتنی قوت طاقت نہیں ہے اسمبلی میں. جی آپ یہ فرمائیں, وہ اس دن 3 جلسے ہوئے, ایک آپ کی عید ملن پارٹی ہوئی ملک وال میں, ایک آپ کا جلسہ ہوا ویاڑی میں, ایک جلسہ میر پر ہوا, تو تینوں کی فوٹیج دیکھ لیں. نہیں چور صاحب وہ تو بالکل آپ بجا کہتے ہیں, لیکن میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا نا کہ جو یہ بات کر رہے تھے کہ یہ صدر کا منصب نہیں ہے, اور پھر انہوں نے کس غیر محسوس انداز سے جو ہے آج وہ وہاں خیبر پختونخوا یہ, تو یہ سارا کچھ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن کمپین ہو رہی ہے. اسی طرح جو ہے نہیں چور صاحب نہ, یہ بات نہیں. بات یہ ہے کہ دیکھیں پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے طریقے سے مختلف طریقوں سے جو ہے وہ سرکاری وسائل استعمال کر کے الیکشن کمپین کا آغاز انہوں نے کر دی ہے, ٹھیک ہے. فیڈرل گورنمنٹ اپنی جگہ پہ, پھر آپ کس طرح کہتے ہیں کہ یہ غیر جانبدار الیکشن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور یہ الیکشن جو ہے یہ غیر جانبدار ہوں گے. تو میں جو کہنا یہ چاہ رہا ہوں, میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس وقت حالات ایسے ہوئے ہیں کہ آپ نے اتنا گند ڈال دیا ہے, اس میں جو ہے نا بہتری کی توقع ہمیں نظر نہیں آ رہی. ہم 100 کہیں کہ ہم نے غیر جانبدار الیکشن کمیشن بنا دیا ہے اور نوجوانوں کے اتنے ووٹ ہیں, اور یہ مجھے یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ الیکشن جو ہے اس میں مزید گند پڑتا نظر آ رہا ہے. آگے ہارون الرشید صاحب بتائیں گے کہ ان کی کیا سمجھتے ہیں, کہ کیسا دیکھتے ہیں, محسوس کرتے ہیں کہ کیسا یہ حالات کدھر کو جا رہے ہیں اور کیا ہوگا. جی ہارون صاحب, یہ 4 چیزیں ریکوائرڈ ہیں منصفانہ الیکشن کے لیے. آزادانہ منصفانہ الیکشن جنہیں کہا جاتا ہے, جو کبھی نہیں ہوئے اس ملک میں. 70 کے بھی آپ کو پتا کہ آپ نے لکھا بھی ہے, فری ہینڈ دے دیا گیا تھا اور انہوں نے غنڈہ گردی کی, لیکن اس کے بعد پھر اس سے بھی بڑا علم یہ ہوا کہ پاور ہی ٹرانسفر نہیں ہوا. اس کے بعد 85 کے تو غیر جماعتی الیکشن تھے, 90 لیکن اس میں وہ دھاندلی اس طرح نہیں ہوئی. بس سچ نہیں تھی, وہ پارٹیاں شریک نہیں تھی, اس لیے وہ مکمل الیکشن نہیں تھا. 90 کا بھی سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا, باقی الیکشنوں کا بھی آپ کو 2002 میں تو بے پناہ ہی دھاندلی ہوئی جس کی کوئی حد نہیں ہے. 88 میں دونوں بڑے لیڈروں کو باہر رکھ کر الیکشن کرانے کی کوشش کی تو پریشر میں آ گئے, بے نظیر کو قتل کیا گیا. اب بے نظیر کا قتل کرنا بجائے خود کو اس سے نہیں 2008 میں. اچھا, پھر یہ کہ نواز شریف کو آخری وقت تک کوشش کی گئی باہر رکھنے کی, جنہیں کیا نہیں مداخلت نہ کرتے تو ان کا یہ 20-25 سیٹیں کاف لیگ والے ایکسٹرا لیتے ہیں اور ان کی کم ہوتی. پہلی دفعہ ملک اتنے بڑے کرائسس میں ہے کہ سوائے غیر جانبدارانہ صاف ستھرے شفاف الیکشن کے اور کوئی چارہ نہیں. اس کے 4 تقاضے ہیں. لسٹیں ٹھیک ہوں, بڑی حد تک ٹھیک ہیں, ان میں ترمیم کی اصلاح کی ضرورت ہے, مگر 18 سال کا ہر آدمی ووٹر ہے. الیکشن کمشنر ٹھیک ہو, ان کی استعداد پہ شبہ ہو سکتا ہے, بوڑھے آدمی بزرگ آدمی ہیں, تجربہ ان کا اتنا نہیں ہے, لیکن ان کی دیانت پہ بائی اینڈ لارج اتفاق رائے ہے, بہت بڑا اتفاق رائے. 2 چیزیں اور چاہیے, پولنگ ڈے کے انتظامات اور پٹیشنز 30-35 دن میں نبٹ جائیں. پولنگ ڈے کے انتظامات بحث شروع ہو گئی ہے, حکومت چاہتی ہے کہ اس کی حکومت کی نگرانی میں ہو, اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں عدلیہ اور فوج کی نگرانی میں ہو. ہم سمجھتے ہیں عدلیہ اور فوج کی نگرانی میں ہونی چاہیے. اور پٹیشنز کے لیے تو قانون خیر سیاستدان ہی بنا سکتے ہیں, وہ وہاں تک لے جانے چاہیے. میں اس سے ایگری نہیں کرتا کہ جی کوئی انٹرم سیٹ اپ آ جائے گا, اسے کون سپورٹ کرے گا. نہ عدالت کے بغیر ہو سکتا ہے, نہ میڈیا کی سپورٹ کے بغیر ہو سکتا ہے, نہ سیاسی جماعتوں کی سپورٹ کے بغیر ہو سکتا ہے. مارشاء اللہ آؤٹ آف کوسچن ہے. لگنا ہوتا تو اس کے بہت سے مواقع ہے. بڑی پیشنس اور صبر کی ضرورت ہے. میں بھٹی صاحب کی اس بات سے بالکل متفق ہوں, چاہے ان کا لہجہ بہت زیادہ سخت تھا, کہ لوٹ مار تو ہے, 100 گنا نہیں شاید 1000 گنا ہے.
وہ تو لوٹ مار تو اتنی ہے کہ اسے ساری دنیا چیخ رہی. اب quantify کرنا ہی مشکل ہو گیا. 900 آرٹیکل 2010 میں چھپے تھے انٹرنیشنل میڈیا میں, 900 آرٹیکل کرپشن پر. اور نیشنل میڈیا میں تو روز بحث ہی یہی ہے, الیکٹرانک میڈیا میں. بالکل یہ فیصلہ کن مرحلہ ہے. اگر قوم جاگتی نہیں ہے, دیانتدار لوگوں کو منتخب نہیں کرتی ہے, تو میں یہ نہیں مانتا کہ پیچھے بھی کھائی ہے آگے بھی کھائی ہے. پیچھے کھائی ہے, اور آگے جو ہے وہ راستہ نکل سکتا ہے. ہمیشہ ایک دروازہ بند ہوتا ہے, 100 دروازے کھلتے ہیں. خدا اس پر قادر ہے کہ ہمیں نجات دے. 46 میں اس سے بڑا کرائسس تھا, کچھ سمجھ نہیں آتا تھا ملک بنے گا نہیں بنے گا. متحدہ بنگال کے نعرے تھے, EBC اسکیم تھی. قائد اعظم نے پیشنس اور حکمت کا مظاہرہ کہ یہ ملک بن گیا. اگر لوگ گھروں سے باہر نکلیں بڑی تعداد میں ووٹ ڈالنے کے لیے, عام آدمی سے امید وابستہ کرنی پڑے گی. میڈیا کا بھی بڑا حصہ بک چکا ہے, بے پناہ سرمایہ اس میں بہ رہا ہے. امریکہ کا بھی, مقامی کروڑ پتیوں کا بھی, حکومتوں کا بھی. اشتہارات بھی اندھے کی ریوڑیوں کی طرح بانٹے جا رہے ہیں. لیکن مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ لوگ گھروں سے باہر نکلیں گے, ووٹ ڈالیں گے اور تبدیلی آئے گی. عارف حمید بھٹی صاحب, آپ کی خیالات اپنی جگہ, لیکن یہاں ٹاؤن شپ جو ہے لاہور کا علاقہ, وہاں ایک UC میں کوئی دکانداروں نے, جن کی تعداد 100 تھی, انہوں نے خفیہ رائے شماری میں یہ فیصلہ کرنا تھا کس کے ساتھ جائیں. تو امریکی ریاستوں کی طرح انہوں نے کہا کہ بھئی جس پارٹی کو زیادہ ووٹ ہوں گے سارے وہ اسی کے حق میں جائیں گے. تو اس پولنگ کا نتیجہ جو مجھے بتایا گیا ہے کاف لیگ کے دوست نے, انہوں نے کہا 100 ووٹ تھا, 56 مسلم لیگ این, 44 تحریک انصاف. تو اس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف اور مسلم لیگ این کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے. آپ کے خیال میں کیا ہوگا, اس کا جواب دیں آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک جی بھٹی صاحب. دیکھیں جی, خارون صاحب کے آگے تو بات کرنا میرے لیے تو نامناسب ہے. میں مطلب ان کو پڑھتا بھی ہوں اور ان کی غیر جانبداری سے, لیکن میں گزارش کرتا ہوں, میں ان کی اس بات سے اختلاف کرتا ہوں. الیکشن, موجودہ حکومت, موجودہ سیٹ اپ, اگر یہ DPO, DCO, DIG اور کمشنر چینج نہ ہوئے تو غیر جانبدار نہیں ہوں گے, اور تاریخ کی سب سے بڑا دھاندلہ اس الیکشن میں ہوگا. یہ آج میری بات, اب ٹائم بھی نوٹ کر لیں, اتفاق ہے, آن کیمرہ ہے, یہ بات نہیں. اگر DPO, DCO نہ چینج ہوئے, اب 4 دن پہلے ایک DPO سائیوال چینج ہوا, اس نے کہا جتنی اب دھاندلی کر رہے ہیں میں نہیں کرتا, وہ ایک صوبائی وزیر کا رشتہ دار ہے, اس کی جگہ رینکر لگا دیا گیا ہے. پنجاب حکومت کا انصار اس وقت ٹوٹلی تھانے دار و تحصیلداروں پر ہے. اگر یہ سیٹ اپ چینج نہ ہوا, میں کہہ رہا ہوں ووٹ پڑے ان کو. میری یہ گزارش, میں مجھے تھوڑا سا موقع دے دینا. پہلے تو میں کہہ رہا ہوں یہ موجودہ سیٹ اپ پچھلے 6 مہینے سے سیاسی بیوروکریسی جس نے اس ملک کو تباہ کیا ہے, DPO اور DCO, یہ الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں, نون لیگ کے ووٹر بنے ہوئے ہیں. یہ اس وقت سرکاری امپلائی نہیں, پبلک سرونٹ نہیں, یہ ان کے ذاتی ملازم ہیں. اتفاق سے میاں صاحب تو نہیں تھے. میں ایک دفعہ نون لیگ کا ان کا میڈیا سیل بنا, ادھر گیا تو 2 سرکاری افسر موجود تھے. وہ میں نے کہا خدا کے نہ ہو, سرکاری وسائل تو استعمال نہ کرو, وہ خدا سے ڈرو. وہ طارق عظیم صاحب بڑی اچھی باتیں کر رہے تھے. میں نے کہا یار یہ جو دونوں ہمیں ریسیو کیا, دونوں سرکاری افسر ہیں. نون لیگ کے میڈیا سیل میں سرکاری افسروں کا کیا کام؟ بدقسمتی ہے. ہم سچ کہتے ہوئے ڈراتے ہیں. ہم نے بزدلی کو نام جو ہے نا, حکمت عملی, وقت کا تقاضا اس قسم کا رکھ دیا ہے. ہاں, الیکشن آج اگر نون لیگ کو منتخب کرتی ہے, سو بسم اللہ بھائی, عوام نے منتخب کی ہے, میں کون ہوتا ہوں کسی کو روکنے والا. پیپلز پارٹی آتی ہے 100 دفعہ ہے, تحریک انصاف آتی ہے. میں لیکن بتا دوں, آپ نے تو یہ فرما دیا نا کہ ادھر ہوا فیصلہ. میں نے کوئی 10 سروے کرائے ہیں, لیکن میرے سروے میں کوئی اور جیت رہا ہے. کیا ہے وہ دے دو. ایک میں سگریٹ پینے جاتا ہوں, میں ادھر دکاندار سے پوچھتا ہوں کیا. میں ہوٹل میں جاتا ہوں, میں ویٹروں سے پوچھتا ہوں. میں سروس اسٹیشن پہ جاتا ہوں, میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی کس کو ووٹ دے رہے ہیں. میرے پاس کوئی غیب کا علم تو نہیں ہے نا. ٹاک شو میں تو کسی بھی گراؤنڈ ریالٹیز کو آپ چیک کرتے ہیں. گراؤنڈ ریالٹی شاید اس طرف جو آپ کو کسی دوست نے یہ سروے بتایا ہے, میرے سامنے اس سے بالکل الٹ سروے آ رہا ہے. میرے سامنے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ میرا فیصلہ ہے کہ بندے جو آپ کے آتا ہے وہ دے دیں آپ. بھائی میرے خیال میں تو ان دونوں سیاسی جماعتوں کا مستقبل نہیں, میرے خیال میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا. میرے خیال میں اگر یہ منتخب ہوتا تو آپ کی اس خواہش کے ساتھ صبح اٹھتے ہیں
اور رات تک ان کو کوسنے دیتے رہتے میری ہیں، پھر وہ اگلی جگہ بیٹھتے گزارش ہیں یہ اور ہے تیز کر دیتے ہیں کہ میں ان چند بدقسمت انسانوں میں ہوں، چند بدقسمت انسانوں میں ہوں جو شروع سے نون لیگ کو ووٹ دیتا رہا. پھر آپ اپنی اصلاح کر لیں. مشرف دور میں میرے پہ الزام ہی یہی تھا. اس طریق میں بھی مجھ پہ الزامات لگتے رہے. میں ججوں سے پیسے لے کے یا وکلا سے پیسے لے کے ان کے بارے میں کالم لکھتا ہوں اور یا نون لیگ کے لیے کرتا ہوں. میں قسم کھاتا ہوں میں جانبدار ہوں، میرے لیے سب قابل احترام ہے. لیکن ان کا ماضی ان کا ماضی اور حال دونوں جماعتوں کا مایوس کن ہے. خدا کے واسطے اپنی آپ اصلاح کریں. جو وہاں ووٹنگ ہوئی ہے جو میں نے آپ کو رپورٹ کیا آپ اس کو نہیں ایکسپٹ کرتے. میں تو 1% نہیں کرتا. مجھے تو صرف اتنا پتا ہے اگر یہ سسٹم یہ موجودہ رہے سیاسی سرکاری ملازمین تو پھر جو آپ کہہ رہے ہیں اس سے بھی بہتر رزلٹ آئے گا. اگر یہ نیوٹرل لوگ آ گئے، دیانتدار آ گئے تو ان کی داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. اصل میں بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو الیکشن ہے، میں نے 7-8 الیکشن دیکھے ہیں. میں الیکشن سیل کا انچارج رہا ہوں ہر الیکشن میں. تو یہ جب انٹرم سیٹ اپ آتا ہے نا اس وقت جو ہے صورتحال کلیئر ہوتی ہے. ابھی ہم قبل از وقت ہی بحث مباحثے میں وقت صرف کر رہے ہیں کہ کس کی پوزیشن بہتر ہے. ابھی پوزیشن کسی کی بھی واضح نہیں ہے. یہ اس دن پتا چلے گا جس دن سب کے لیے میدان ایک جیسا ہوگا. ابھی تو دیکھیں پنجاب جب اسمبلیاں ٹوٹ جائیں جب گی، اسمبلیاں نگران حکومتیں بن جائیں گی، سارے اختیارات الیکشن کمیشن کو چلے جائیں گے جیسے ہارون صاحب کہہ رہے ہیں. اور پولیس اور انتظامیہ اور عدلیہ اور تمام ریاستی ادارے جو ہیں الیکشن کمیشن کی متحدی میں چلے جائیں گے اور ان کو جو ہے انٹرم سیٹ اپ جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہوگا. پھر فیصلہ ہوگا. پھر چونکہ صورتحال واضح ہوگی پھر پتہ چلے گا. پھر چونکہ یہ ان کا انفلوئنس بھی ختم ہو جائے گا اس طریقے سے جس طرح بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں ڈی پی اور ڈی سی او. ابھی تو اس طرح ابھی تو دونوں حکومت میں ہیں. ابھی تو صرف باہر تو ایک ہی ہے نا طریقے انصاف. ورنہ تو ساری جماعتیں سیاسی پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں جو پارلیمنٹ میں موجود ہیں وہ اقتدار کا حصہ ہیں. آپ ان کو کسی طرح یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب کے لیے میدان ایک جیسا. اس لیے ہمیں انتظار کرنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد پاکستان میں ایک اسٹیبلشمنٹ نام کی جو چیز ہے نا وہ اس کا بھی پتہ چلتا ہے اس وقت جب حالات الیکشن کے قریب ہوتے ہیں، جب الیکشن اناؤنس ہوتا ہے کہ وہ کدھر ٹلٹ کرتے ہیں. لیکن آپ یہ مان لیں کہ اب جو ہے نا الیکشن کو دھاندلی کے ذریعے نتائج تبدیل کرنے کی جو صلاحیت ہے نا مختلف ایلیمنٹس کی اس میں کمی آتی جا رہی ہے. نہیں کمی آتی جا رہی ہے لیکن وہ ان کے پاس ایسی لیبارٹری ہے وہ ہر دفعہ جو ہے نیا طریقہ لے آتے ہیں. نیا ایسا طریقہ لے کے آتے ہیں کہ جو آپ کی سمجھ سے بھی بالا تر ہوتا ہے. ٹھیک آپ روایتی طریقوں پہ انحصار کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی سوچ وہاں تک محدود ہوتی ہے کہ ہم نے یہاں اس خلا کو روکنا ہے، اس خلا کو روکنا ہے، اس خلا کو. وہ خلا ہی کچھ اور ہوتا ہے جہاں سے وہ آ جاتے ہیں. جی ہارون صاحب وہ کوئی جنات تو نہیں آدمی ہیں. وہ جتنی دھاندلی ہوتی ہے وہ سمجھ میں آتی ہے. یہ بات میں ان کی اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ نگران حکومتیں بن چکیں گی تو پتہ چلے گا. اگر اسے بتا دیا جائے کہ الیکشن فیئر ہونے چاہیے تو وہ کیا کرے گا، کیا مزاحمت کرے گا، اسے بدلا جا سکتا ہے. اور یہ جو ڈی پی اوز کی بات کر رہے ہیں بھٹی صاحب، یہ ظاہر ہے یہ نواز شریف کے خاندان کا یہ ریکارڈ ہے. لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ ڈٹرمنٹ ہے، ملٹری لیڈرشپ میں کہتا ہوں ڈٹرمنٹ ہے، تو چھپانے کی اس میں کیا بات ہے. اور عدلیہ چاہتی ہے فیئر الیکشن ہو اور الیکشن کمیشن چاہتا ہے. تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا، کیپیسٹی نہیں ہے بڑی دھاندلی کرنے کی. بڑی دھاندلی کس چیز کے ذریعے کریں گے، کس کو روکیں گے اگر لوگ کسی کو. پھر یہ ہے کہ یہ کوئی 30 ملین لوگ ایسے ہیں، یہ بر صغیر کا مزاج ہے جو آخری وقت پہ فیصلہ کرتے ہیں. جب یہ پریشرز نہیں ہوں گے، حکومتیں نہیں ہوں گی، تھانے دار تحصیلدار پٹواری کے ذریعے دبایا نہیں جا سکے گا تو یہ پتہ چلے گا کہ لوگ کس کے ساتھ ہیں. اس وقت ڈیفینیٹلی نون لیگ کا ایج ہے پنجاب میں، لوگ اس میں شامل ہوئے ہیں. تحریک انصاف میں لوگ کم ہوئے ہیں. لیکن جیسے ہی نگران حکومتیں بنیں گی، چونکہ نئی نسل اس کے ساتھ ہے، چینج کا فیکٹر اس کے ساتھ ہے، خواتین میں ووٹر زیادہ ہیں اور اوورسیز پاکستانیز میں زیادہ ہیں اور اس کے کارکن متحرک زیادہ ہیں، اس کے پاس مفت کے ورکر ہیں، وہ زیادہ کمپین چلا سکتا ہے، اس کی ساکھ بہتر ہے، تو میرا خیال اسے ایج حاصل ہو جائے گا. لیکن لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ. میں یہ سمجھتا ہوں ہم تو جانے سیدھی بات جو میں نے ایک دن تجربہ دکھایا پرویز لائی کا جلسہ ویاڑی کا، صدر زرداری کا ملک وال کا، شہباز شریف کا ایک جگہ وہ کہاں تھا ادھر ٹوبا اسٹیشن کے آگے پیر محل تھا، پیر محل ان کا، اور عمران خان کا میرپور. اب جب عوام ان کے چہروں پر رونق اور آنکھوں میں چمک نظر آتی ہے نا لیڈر کو دیکھ کے، تو ہم نے 70 میں صاحب آپ بالکل بجا کہہ رہے ہیں کہ عوام جو ہے نا تبدیلی چاہتے ہیں. اور وہ جو تبدیلی چاہنے والے لوگ ہیں نا
उनको चेहरों पे रौनक है और वो और उम्मीद है उनको। आपने भी और हारून रशीद साहब ने भी बेशुमार दफा कहा ये कल जाने वाले, परसों जाने वाले हैं। हमने कभी भी तारीख नहीं दी, हमने ये कहा कि हुकूमत खतरे में है। तारीख नहीं दी, हमने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि जो लूट मार का बाजार है, बदनामी है, वो जानी चाहिए, ये करप्शन है, ये लॉ एंड ऑर्डर की तबाही है, जाना चाहिए। की चमड़ी उतर रही अच्छा, है। अब इनका खुदा के वास्ते इन अनासर से, इन ताकतों से कौम की जान छुड़ाएं। अब जो हम ये चाहते हैं। आप नहीं छुड़वा सकते ना, आप नहीं छुड़वा सकते ना, यही मेरा भी कहने का। आप उसको रोक कर रहे हैं। जी जी, मियां साहब का पॉइंट ये है, दो मुख्तलिफ गुफ्तगू में इन्होंने दिया। एक तो ये है कि वो धांधली के ऐसे तरीके हैं जो किसी की समझ में नहीं आ सकते। दुनिया में तमाम लोगों के सर में 3500 सीसी का ब्रेन होता है, सिवाय चंद पागलों के। कोई ऐसा तरीका इजाद नहीं किया जा सकता जो समझ में ना आए। तमाम इंसानी तारीख ये बताती है कि हर जुर्म अपने निशान छोड़ता है। जब से जर्नलिज्म में आया हूँ, जब से मैंने बल्कि अखबार पढ़ना शुरू किया, मुझे बताया जाता था यूब खान नहीं जा सकता, या खान नहीं जा सकता, भुट्टो नहीं जा सकता, ज़ावलक नहीं जा सकते, बेनजीर नहीं जा सकती, नवाज शरीफ नहीं जा सकता, कोई बचता ही नहीं, नहीं पाया। नहीं वो चौथा मेरी बात नहीं, 5 साल बाद तो उसने चले ही जाना है। ये मेरी बात सुने, आप 5 साल उसके पूरे 5 साल बाद तो उसने चले ही जाना है। बात तो ये आप नहीं जाने दे रहे। नहीं देखें गिलानी किधर है? नहीं देखे चौर साहब, इसके पहले दिन मैंने तो कभी भी ये नहीं कहा था। मैं आप जैसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो हमसे बड़े दानिश्वर हैं, वो ये कह रहे थे कि ये जो है ये वक्त पूरा नहीं कर सकते, ये आज गया या कल गया। अगर मेरी बात सुने, आप ये देखें, आप इस जो मेरा कहने का मतलब था ना, आप ये देखें कि वो उसकी गेमें जो है वो अपनी जगह जोड़ तोड़ में, और पंजाब में आप जिस तरह देख लें, सियासत में कौमी सतह पे देख लें। जोश में ना एक सेकंड। हारून रशीद साहब, आपका तजर्बा, आपकी बसारत, इंटेलिजेंस क्या कहती है कि इलेक्शन कब तक मुतवक्को है, और उसके नतीजे में नवाज शरीफ हुकूमत बनाएंगे, जरदारी साहब कायम रहेंगे, या इमरान खान का तूफान जो है सियासी बर्तरी हासिल करके मुल्क पर हुकूमत बनाएगा? इन चीज़ों का आप जवाब दें आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी हारून रशीद साहब, क्या मौक़िफ़ है? देखिए, गुजारिश ये है कि इलेक्शन के बारे में हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन ज्यादा करीने क्या ये है कि मार्च अप्रैल में होनी चाहिए। आपने फौज के खिलाफ जो यहाँ बदनामी की मुहिम चलवाई हुई है, पहले मैं इस सवाल का जवाब देना क्या मेरा ये ख्याल है कि ज्यादा फैक्टर्स इमरान खान के हक में है। अगर वो कैंपेन ठीक बिल्ड कर सका, ये क्या हुआ? तो वो अगर वो कैंपेन अच्छी नहीं करता, कभी शादी नहीं हुई उसकी, वो हमेशा कुंवारी मर गई है। नहीं देखिए, वो तो कोई जो आदमी दावा जहालत और तकब्बर होता है, दावा नहीं किया जा सकता, अंदाजा लगाया जा सकता है। मेरा अंदाजा यह है कि फाइनली उसे बर्तरी हासिल होगी। उसके सारे अवामल मैंने बयान किए थे, नई नस्ल के साथ है, चेंज का फैक्टर उसके साथ पहले आप बता, साख उसकी ज्यादा है, ठीक है। इलेक्शन होने वाले हैं, ग्राफ नीचे जा रहा है। अब जी गया है ग्राफ नीचे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ग्राफ सियासत में ऊपर नीचे जाता रहता है। नून लीग का बहुत नीचे चला गया था, फिर उन्होंने गेन किया। फाइनली मेरा ख्याल है कि हम मैच का जो आखिरी ओवर होगा उसमें वो जीत जाएगा। अब रह गई ये बात फौज की, क्रिकेट मैच हो रहा है जी, सियासत में बाद से क्रिकेट की तरह होती। रह गई फौज की बदनामी की बात, तो इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल है, ये आपके गमाश्ता एलिमेंट जो है ना वो इसमें शामिल है। ये गमाश्ता एलिमेंट भी है, अमेरिका के लिए काम करने वाले भी हैं, राग अफवाहें फैलाने वाले भी हैं, और उसमें एक बिल्कुल वाज़ेह लाइन होनी चाहिए मीडिया में। पाकिस्तानी अवाम के नुक्ता नज़र से फ़ौज पे तनकीद जायज़ है, सख्त तनकीद भी तो उन्हें गवारा करनी चाहिए, मगर कुछ लोग हैं जो रा के और CIA के नुक्ता नज़र से तनकीद करते हैं, वो तो लानती एलिमेंट है, उसको डिस्करेज किए जाने चाहिए। मीडिया उसका जिम्मेदार है। जी भट्टी साहब। अच्छा चोई साहब, गुजारिश है, मैं तो एक मियाँ साहब से थोड़ा सा सेकंड करता हूँ और हारून साहब से इख्तिलाफ राय की गुस्ताखी करने लगा हूँ। अब आगे अंजाम अल्लाह देता। मेरे ख्याल में जरदारी साहब का जो उन्होंने नहीं ये तो ये नहीं गुंडे, ये नून लीग का काम है गुंडे और पुलिस को इस्तेमाल करना, ये किसी और पार्टियों के काम नहीं है, ये अल्लाह ताला ने इन्हीं को दी हुई है। जहां तक रह गई बात कि हर एक ने चले जाना, सदा बादशाही है ही खुदावंद करीम के लिए, अल्लाह बादशाह के लिए, इंसानों के लिए बनी नहीं। जैसे हारून साहब ने रेफरेंस दिया, अयूब, हाँ नवाज शरीफ, ये सब जाते हैं, लेकिन बज़ाहिर फिलहाल समझदारी में मेरा ख्याल है जरदारी इन तीनों सारी जमातों से बहुत बेहतर जा रहे हैं। उन पे उनके मुखालफिन बेशुमार इल्जाम लगाते हैं, पार्टी टोटली साथ है। देखे उन पे करप्शन समेत संगीन इल्जाम है, लेकिन ये एक तल्ख हकीकत है कि वो इस मुल्क के मुंतखब सदर हैं। किसी ने वोट दिया या नहीं दिया,
اس عوام کے منتخب صدر ہیں جس عوام سے آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ان دونوں سیاسی جماعتوں کی باہمی رضامندی سے کیئر ٹیکر نظام آیا تو الیکشن کے نتائج اس سے بھی ظلمانہ ہوں گے. جو ایک دوسرے کو کرپٹ اور بد کردار اور سنگین الزامات لگا رہے ہیں ان کا جو متفقہ طور پہ امیدوار ہوگا وہ کتنا مہا ماسٹر کاریگر ہوگا. وہ عمران خان کو لے بیٹھے گا اور جماعت اسلامی کو لے بیٹھے گا جو جماعت سے باہر ہے اگر ان کی مرضی سے آیا. جو بات آپ کہتے ہیں کہ دھاندلی نہیں ہوگی، ہارون صاحب سے میں بھی اختلاف ہے رائے، پھر گستاخی کر رہا ہوں. میاں برادران 6 مہینے اپنے منتخب منسٹر اور ایم پی اراکین اسمبلی کو ٹائم نہیں دیتے تھے. اب لاہور میں 350 سے زیادہ انہوں نے مشیر اور ایڈوائزر لگا لی ہیں. مطلب یہ کرپشن کا ایک طریقہ نا، مجھے گاڑی دے دیں، مجھے دفتر دے دیں، کوآرڈینیٹر لگا لیا. اگر میں تو ان دونوں کی بجائے صرف اس عوام سے مطالبہ کرتا ہوں خدارا، جس کو محب وطن سمجھتے ہیں، جس کو دیانتدار سمجھتے ہیں، جس کو سمجھتے ہیں کہ وہ ملک میں آ کے عام شہریوں کو انصاف دے گا، تعلیم دے گا، صحت کی بنیادی سہولتیں لے گا، ان لوگوں کو منتخب کرے. بار بار ایک سراغ سے نہ ڈسے جائیں، یہ مومن کی نشانی نہیں ہے، ورنہ ہماری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. میری تو یہ رائے ہے. شاہ صاحب، پاکستان میں الیکشن کے منصفانہ کرنے کا جو فیصلہ ہے نا، وہ تین لوگوں نے کرنا ہے. ایک آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے، اور سب سے بڑا فیکٹر اسٹیبلشمنٹ ہے. اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے منصفانہ الیکشن کرانے ہیں تو اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا. ٹھیک. دوسرا جو ہے آپ کے عدلیہ سے آئے ہوئے پریزائڈنگ افسر، اور تیسرا الیکشن کمیشن. یہ تین چیزیں جو ہیں اگر یہ یکجا ہو کے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ پاکستان میں منصفانہ الیکشن ہونے ہیں تو پھر اس میں آپ جو ہے کوئی ڈنڈی نہیں مار سکیں گے. لیکن اگر کہیں پھر فیصلہ ہو گیا کہ ہم نے فلاں جماعت کو جو ہے امریکہ سے یہ حکم آ گیا ہے کہ فلاں جماعت کی حمایت کرنی ہے تو پھر اس میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. اور جو حالات بنیادی طور پہ بتا رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے جو ہے وہ جوڑ توڑ شروع ہوتا ہے، چونکہ ابھی اس طریقے سے انتخابی اتحاد مارز وجود میں نہیں آئے، تو اس وجہ سے ابھی تو فی الحال جو ہے آپ اگر پنجاب کی حد تک دیکھیں اور اب مرکز کی حد تک دیکھیں تو اس میں تو پیپلز پارٹی کے ساتھ موجودہ اتحادی موجود ہیں اس کے ساتھ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن میں بھی اتحادی ہوں گے. اور بات یہ ہے کہ جب یہ انٹرم یہ گورنمنٹ سے باہر جائیں گے پھر ان کی ایڈجسٹمنٹ کیسے ہوتی ہے پھر دیکھنے والا مسئلہ ہوگا. اور اس پہ جو ہے لیکن یہ بات آپ میاں صاحب، آپ بھی ایک کون مشق صحافی ہیں، آپ بھی روز خبروں کو بناتے بھی ہیں، ان کو دیکھتے بھی ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ تحریک انصاف نے پیپلز پارٹی کو ریپلیس کر دیا. شوف صاحب، جو ایلیمنٹ ہے نا، آپ کا خیال تھا نا میری بڑی کہ بات وہ نیو لیگ کے ووٹ توڑنے والی ہے، وہ نہیں ہوا. بات انہوں نے پہلے اس کو اس کی بنیادی کامیابی یہی ہے کہ ایک تو وہ تبدیلی کی بات کرتا ہے، اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کا اپنا عمل دخل زیادہ نہیں ہے. ان کی ناکامیاں جو ہیں وہ ان کا عمل دخل زیادہ ہے ان دونوں سیاسی جماعتوں کی. اور آپ اس کو بھی نہ رول آؤٹ کریں کہ دیکھیں ووٹ جب تقسیم ہوتا ہے نا پھر کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کس کا فائدہ ہوتا ہے اور کس کا نقصان ہوتا ہے. اس وقت جو ہے نا ووٹ 3-4 دھڑوں میں، پہلے یہ تھا 1-to-1 مقابلے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اس پارٹی کا نہیں تو اس پارٹی کا، تو درمیان میں جو ہے یا تو جماعت اسلامی اور اس طرح کا سے جو ایم ایم اے کا اتحاد بنتا تھا. تقسیم وہاں کام کرتی ہے، آپ کے 12 ہیں، ان کے 14 ہیں، ان کے 10 ہیں، وہ 14 والا جیت جائے گا. جب ہوگا 25 اور 5 کا مقابلہ کیا ہونا ہے. نہیں، آپ اتنا بھی نہ بالکل خو کھاتے میں نہ ڈال دیں کہ 5 پہ آ گئے ہیں سارے، جو ہے وہ ون ون پوزیشن میں ہیں یہ. اور مجھے تو جو ہے وہ کسی ایک جماعت کی واضح یہاں اکثریت نظر ہی نہیں آتی، مجھے تو پھر چونچوں کا مربع نظر آتا ہے. اور نہیں، آپ کا تجزیہ اپنی جگہ پہ ہے. میں اس وقت بیلنس جو ہے ٹلٹ کسی حد تک عمران خان کے حق میں. چلیں وہ تو وقت بتائے گا نا، ہم قبل از وقت تو کوئی فیصلہ نہیں دے سکتے. ہارون صاحب، یہ میرا یہی خیال ہے، دیکھیں نا اس کی ساکھ ہے، وہ غیر ملکی پریشر سہ سکتا ہے، وہ دیانتدار آدمی ہے، اس نے انسٹیٹیوشنز بلڈ کیے ہیں. جب یہ ساری چیزیں زیر بحث آئیں گی، ایک بڑا دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ فرض کیجئے نواز شریف کے 35% ووٹ ہیں اور فرض کیجئے عمران خان کے 32% ووٹ ہیں، تو عمران خان الیکشن جیت جائے گا، اس لیے کہ ان 32 میں سے 30 آدمی ووٹ ڈالنے کے لیے جائیں گے، اس کے 35 میں سے 28 آدمی ووٹ ڈالنے کے لیے جائیں گے. اس پہ بہت سروے ہوئے ہیں، میری خواہش نہیں ہے، میں آپ کو سروے کا نتیجہ بتاتا ہوں. گیلپ نے، جس کے سربراہ ڈاکٹر اعجاز شفیق گیلانی نواز شریف کے بہت قریب ہیں، انہوں نے 90 میں ایک لاہور کے حلقے میں اس کا سروے کیا تھا. نہیں، بات تو سنیں نا، وہ ایک مستقل فینومینا ہے کہ کیا آئی جے آئی کے کتنے ووٹر ووٹ ڈالتے رہے ماضی میں اور پیپلز پارٹی کے کتنے ووٹ ڈالتے رہے.
उस वक्त ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी 88 तक बहुत अग्रेसिव थी, उसके 17% लोग वोट नहीं डालते थे, और आईजीआई की हामी पार्टियों को 31% हामी वोट नहीं डालते थे। ये भी एक फैक्टर होता है। ये सारे फैक्टर, हमारे सामने 70 की मिसाल है, हमारे सामने 46 की मिसाल है, और मियां साहब का कमाल तो यह है कि सारी पार्टियों को बराबर कर रहे हैं। जितने सर्वे हो रहे हैं उसमें पीपल्स पार्टी पंजाब में और सूबा सरहद में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। बलोचिस्तान मरकज के साथ जाता है, देही सिंध में पीपल्स पार्टी कमजोर हुई है, कराची में एक आध सीट वो जीत सकती है, इसके बावजूद वो बराबर है। आज मुझे ये बताएं कि अगर मुल्क बचाने वाले दरमियान में आगे तो फिर क्या होगा? मियां साहब मैं गुजारिश है, मैं तो बिल्कुल ही खैरून दूसरी साहब बात से मेरा ख्याल है मैं इख्तिलाफ इलेक्शन हो ही ना, आज हाँ नहीं, ये देखे ना, आज इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन होने ना होने वो तो बात की, मैं खैरून साहब के खिलाफ। नंबर एक तो पीपल्स पार्टी को ये बिल्कुल अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। ऐसा हकीकत नहीं है कि वो खत्म हो गई, इस हकीकत को बनने। हाँ वैसे वो किसी सर्वे में फिगर नहीं कर रही। नहीं फिगर सर्वे छोड़ो, सर्वे ये जो कर रहे हैं इन बेचारों को पूछो अपने घर के, उनके घर के इलेक्शन करवाओ ना। ये जो सर्वे कर रहे हैं ना, उनको वो गिलानी साहब को कहो कि अपने घर का करे, उनको बोलो अपने घर का सर्वे करे। साहब एक इजाजत देंगे, ए इमरान खान ने 4 बड़े जलसे किए। कोयटा में किया, बलोचिस्तान की तारीख में ऐसा जलसा नहीं हुआ। कराची में किया, कराची की तारीख में ऐसा जलसा नहीं हुआ। लाहौर में किया, ओ भाई अपना मुल्तान में किया, फैसलाबाद में किया। कोई एक जलसा नवाज शरीफ साहब या जरदारी साहब ऐसा क्यों नहीं करते? नहीं मैं तो खुद कह रहा हूं कि लाहौर के के पहले जो राय दी थी उसी की नफी पर तुल गए। नहीं मेरी अर्ज सुन, मैं कह रहा हूं इमरान खान बहुत तेजी से ऊपर आ रहे हैं, इसमें हकीकत नहीं है। मैं रिजल्ट तो नहीं बता सकता कितने परसेंट मिलेंगे, कितने परसेंट नहीं मिलेंगे, ये गैब का इल्म अभी तक मेरे पास आया ही नहीं। वो तो सिचुएशन बदलती मेरी एक रहती है। गुजारिश है, अगर तब्दीली की हवा चली तो इमरान खान का फ्यूचर है। मेरे राय में, मेरी ख्वाहिश नहीं है, ये मेरी राय है जो मेरे जितनी नाकस अकल है। वरना अगर तब्दीली की ख्वाहिश ना चली, मुझे तो आवाम से तवक्को है खुदा के लिए। भट्टी साहब आपने बात ठीक की है, आई एग्री विद यू फॉर ए चेंज। आरिफ हमीद भट्टी साहब, बात यह है, मैं जो नाचीज़ तजर्बा रखता हूँ सियासी, उसकी बुनियाद पर कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके इत्तेहादी, मुस्लिम लीग एन और उसके हमायती और इत्तेहादी, वो कर रहे हैं कंसंट्रेशन हल्का बार सियासत पर। ये दड़ा वो दड़ा, ये विनिंग कैंडिडेट है, वो है, इस बरादरी को ले लो, उसको ले लो, इसको शामिल कर लो। इमरान खान की कौमी सतह पर नेशनल वेव है, अपील है, सियासी लहर है, तूफान है, उसके मुकाबले में हल्कों की सियासत कामयाब नहीं होती। मेरी भी सिर्फ एक सबमिशन, आप मौका दे दे। मैंने कहा अगर तब्दीली अवाम ने सोच ली तो जब भी तूफान आता है तनावर दरख्त भी बह जाते हैं। अगर तब्दीली अल्लाह ताला ने इस अवाम की बेहतरी करनी हुई, साफ क़यादत लानी हुई, करप्ट माफिया से जान छुड़ानी हुई, फिर एक अलग बात है। अदरवाइज जिस तरह फिलहाल हम मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, शायद सच इस तरह नहीं है। अगर तब्दीली की हवा चल पड़ी तो इमरान खान के हक में आ जाएगी। आखिर में नहीं, मैं तो नून लीग को अंडर एस्टिमेट कर ही नहीं रहा। नून लीग की और तहरीक इंसाफ की पंजाब में मार्का रही होगी, सरहद में उसे बालातरी हासिल है। पंजाब में इस वक्त नून लीग को है, लेकिन बाकी फैक्टर ब्रू कार आएंगे तो वो पंजाब में इनसे आगे निकल सकता है। पीपल्स पार्टी पंजाब और पख्तूनख्वा में बराए नाम सीटें ले सकती है। 90 से हल्कों की सियासत जो है ना, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। और वो मैं आपको बताऊं कि आप मंजूर भट्टू को उसके हल्के से हरा सकते हैं। आप राजा परवेज अशरफ को 12 अरब रुपया जिसने अपने हल्के पे, राजा परवेज अशरफ डेफिनेटली हारेगा। वो 12 अरब रुपया मैं रोज गुज्जर खान जाता हूँ, 120 आदमी उसका इस्तकबाल करने के लिए आए थे, 121 नहीं था जिस दिन वो वजीर आज़म। आज 12 अरब रुपया खर्च करने के बाद देखेंगे कितने कहां पहुंचे। 12 अरब रुपया खर्च हो ही नहीं सकते। आरिफ हमीद भट्टी साहब, पॉसिबल ही नहीं। अब आइंदा यहीं से बात दोबारा शुरू करेंगे कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, और इलेक्शन भी होंगे कि नहीं होंगे। अच्छा, थैंक यू फॉर योर टाइम। नाज़रीन, थैंक यू फॉर वाचिंग अस।